4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت اردو بال بھارتی سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے لکھنے والے مصنف ہے سلیم شہزاد۔ پہلی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان 4 اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر انہوں نے ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جان پہچان: سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر تھی۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا، پرمنتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑے سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کا پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوبرو شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی دل تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے، مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے اپنے ملازم سے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔
چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہی رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی 2 نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کر کے 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ممالک میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر باقی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اب دیکھتے ہیں ہم معنی و اشارات۔ وقف کر دینا، عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا۔ خوبرو، خوبصورت، ممتاز، باعزت، نامور، نمایاں، شعار، طریقہ، عادت، تکریم، عزت۔ حبش، افریقہ کا ایک ملک، ایتھوپیا۔ جزیہ، اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ قرات، مراد قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ خلعت، وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ۔ امید ہے آپ تمام کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہماری اس کوشش کا آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ اس سبق کے سوال جواب بھی دیکھ سکیں اور اگلے سبق کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔